رحمنا اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذی نور قلوبنا بمحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بولایت المرتضویہ، والصلاة والسلام علی حقیقت الوجہ العتم والعارف بما فی اللوح والقلم والواقف علی جمیع السیاسات والحکم وصاحب المعراج والبیت والحرم وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم سننے والے سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل میں بندہ حقیر قم المقدس ایران سے عزاداری ریکارڈز چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں مذکورہ آیہ کریمہ کے ضمن میں جس موضوع کو انتخاب کیا اس کے حوالے سے اپنی بساط علمی کے مطابق روزانہ چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، غور کیجئے گا کہ مرحلہ گفتگو کرامت انسان کے سلسلے سے اسلام کے نظریات اور تعلیمات اسلامی انسان کو کتنا مکرم و محترم قرار دیتی ہیں، اس کے ضمن میں جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں اور مرحلہ یہاں تک آ پہنچا کہ ہم نے وہ اسباب اور وہ وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی کہ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو، آدم کی نسل کو مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، اس کے کیا علل و اسباب ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کا مرحلہ یہاں تک آ پہنچا کہ ہم اگر غور کریں اور فکر کریں کہ پروردگار عالم نے انسان کو مکرم کیوں بنایا ہے۔ اب تک میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شاید انسان کو جو مکرم بنایا وہ اس کی خلقت کی وجہ سے، انسان کو جو مکرم بنایا پروردگار عالم نے وہ اس وجہ سے کہ اسے بے پناہ اختیارات دے کے بھیجا، یا جو اصل جس پہ تمام کے تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو مکرم بنانے کی کہ پروردگار عالم نے انسان کو عقل جیسی نعمت اور عقل جیسا جوہر عطا کیا ہے جس کی بنیاد پہ انسان مکرم بھی ہے، محترم بھی ہے، شرف والا بھی ہے اور عزتوں والا بھی ہے۔ بے پناہ عزتیں دامن انسانیت میں پروردگار نے آ کر رکھ دی ہیں۔
عالم بشریت میں اگر تلاش کریں، ڈھونڈیں، دیکھیں اور غور و فکر کریں تو بے پناہ سعادتیں، بے پناہ شرف اس کے دامن زندگی میں موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کا مرحلہ یہاں تک ہے کہ میں چند باتیں اس کے ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں، غور کیجئے گا کہ مکرم کیوں بنایا، اپنی تمام مخلوقات میں، تمام موجودات میں اگر کسی کو ہدایت کے لیے انتخاب کیا، اگر کسی کو خلافت کے لیے انتخاب کیا، اگر کسی کو حجت مقرر کیا تو وہ کسی اور کو نہیں مقرر کیا بلکہ انسان کو مقرر کیا۔ وہی مرحلہ ہے نا، مرحلے پہ غور کیجئے گا۔ پروردگار عالم کی بے پناہ مخلوقات تھیں، پروردگار عالم کی ایسی مخلوقات کہ انسان، آج کا انسان کہ جو عقل بھی رکھتا ہے، صلاحیت بھی رکھتا ہے، استعداد بھی رکھتا ہے، اور یہ وہ انسان، آج کا انسان کہ جو چاند پر، آسمانوں پر، ستاروں پر کمندیں ڈال چکا ہے اور اس کے اختیارات آسمانوں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی قاصر ہے پروردگار کی مخلوقات کا احصاء کرنے سے، ابھی بھی قاصر ہے ذہن انسان کہ وہ شمار کرے کہ پروردگار عالم کی مخلوقات کتنی ہیں اور کس کس شکل میں دنیا عالم میں بکھری ہوئی ہے۔ آپ غور کریں اور فکر کریں کہ جس کی اتنی مخلوقات ہوں کہ شمار کرنا انسان کے بس میں نہ ہو، اس نے اگر ہدایت کے لیے کسی کو انتخاب کیا تو اس نے، بہت ساری مخلوقات تھیں، میں یہاں پہ ذکر کر سکتا ہوں کہ جن کا نام بڑے فخر کے ساتھ جن کا ذکر کیا جاتا ہے، مثلا ملائکہ کا ذکر۔ بھئی آپ غور کریں، فکر کریں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی سیدھا سادہ انسان ہو، کوئی شریف انسان ہو، کوئی پیکر شرافت میں پوری طرح سے اترا ہوا ہو تو اس کی شرافت کی مثال کس چیز سے دی جاتی ہے کہ دیکھیے گا بڑے شریف ہیں، نہایت ہی شرافت ان کے اندر پائی جاتی ہے، بالکل فرشتے جیسے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں پر اگر شرافت کی مثال دی جاتی ہے تو فرشتے سے دی جاتی ہے، مگر پروردگار عالم نے اپنا یہ عہدہ، اپنا یہ ہدایت کا انتظام ملائکہ کو نہیں دیا بلکہ انسان کو دیا۔ بھئی یہ غور کرنے کا مرحلہ تو ہے کہ پروردگار عالم نے جب ہدایت کا منصب دینا چاہا، جب خلافت کا منصب دینا چاہا، جب لوگوں کی نجات کا مرحلہ آیا تو ملائکہ کو ذریعہ نجات نہیں بنایا، ملائکہ کو ذریعہ ہدایت نہیں بنایا بلکہ انسان کو ذریعہ ہدایت بنایا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرت محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ تو پروردگار عالم نے اس لیے کہ کیونکہ انسان کو محترم جانا، انسان کو مکرم جانا اور سکھایا اور بتایا، شاید وہ انسان کو منتخب کر کے تمام عالم انسانیت اور تمام عالم مخلوق اور موجودات کو بتانا چاہ رہا ہو، دیکھو انسان اتنا محترم ہے کہ تمام مخلوقات میں اگر کوئی منصب ہدایت پہ فائز ہو سکتا ہے تو انسان ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی سنت یہ ہے کہ وہ انسان کا احترام کرانا چاہتا ہے۔ اب کوئی یہاں پہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی یہ انسان کا احترام کیا ہوا، یہ انسان اس سے لائق احترام کیسے ہو گیا انسان؟ اس لیے کہ انسان تو باغی بھی ہے، انسان تو ظالم بھی ہے، انسان تو قاتل بھی ہے، انسان تو جابر بھی ہے، انسان تو دشمن بھی ہے، انسان تو عداوت سے بھرا ہوا بھی ہے، انسان کے دل میں تو کینہ بھی ہے، اس کے یہاں پہ بغض بھی ہے، اس کے یہاں پہ فساد بھی ہے، خون ریزی بھی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے یہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود انسان خلیفہ کیسے بن سکتا ہے، انسان راہ ہدایت کا چراغ کیسے بن سکتا ہے، اس کو ہادی کیسے مان سکتے ہیں، اس کو رہبر کیسے مان سکتے ہیں؟ تو بھائی بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ انسانیت کو اور انسان کو لائق احترام اس لیے سمجھا گیا کیونکہ اس صنف سے تعلق رکھتا ہے ہدایت کا مرحلہ۔ بھائی غور کیجیے گا، میں اور واضح کر دوں بات کو اور مثال دے دوں آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر کوئی اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ بات صرف اور صرف عمل کی نہیں ہو رہی، بات یہاں پر عمل کی ہے ہی نہیں، بات یہاں پہ کردار کی ہے ہی نہیں، بات یہاں پر صرف انسان ہونے کی حیثیت سے ہے۔ یعنی انسان محترم، ابھی یہ جو مرحلہ ہے، انسان اس لیے محترم ہے کیونکہ انسان ہے، ابھی عمل کا مرحلہ نہیں ہے۔ ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے کیونکہ اس نے اتنی نمازیں پڑھ لی، کیونکہ اس نے اتنی نیکیاں ادا کر لی، اس نے اتنے اعمال بجا لیے، نہیں، ابھی اعمال کا مرحلہ ہے ہی نہیں، ابھی تو مرحلہ صرف انسان ہونے کا ہے۔ تو انسان ہونے کی وجہ سے محترم ہے، کیونکہ صنف انسان سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ محترم کہلاتا ہے۔ میں اس کو واضح کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا مثال دے کر۔ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا ہر سورہ، قرآن مجید کا ہر ٹکڑا، ہر حصہ، ہر آیت، ہر جز لائق احترام ہے۔
بھائی اتنا لائق احترام ہے کہ انسان بغیر وضو کے اس کے کسی حرف کو، اس کے کسی لفظ کو چھو نہیں سکتا۔ غور کیجئے گا، مثال پر میں اس مرحلے پہ آپ کو لے آیا کہ قرآن اتنا محترم ہے، کیونکہ وہ قرآن ہے۔ بھائی اس کا لفظ اس کا چھو نہیں سکتے۔ کیوں نہیں چھو سکتے؟ کیونکہ وہ قرآن بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ بھئی لفظ تو قرآن میں ایسے ہیں نا کہ بہت سے کافروں کے نام ہیں، بہت سے ظالموں کے نام ہیں، بہت سے جھوٹے خداؤں کے نام ہیں۔ بھئی اس میں فرعون کا نام ہے، اس میں حمان کا نام ہے، شداد کا نام ہے، قارون کا نام ہے، اور دشمن انبیاء کا نام ہے، دشمن خدا کا نام، یعنی اتنے بڑے دشمن ہیں پروردگار کے اور دین کے کہ خدا نے ان کا نام قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اتنے کھلے ہوئے دشمن کہ ان کا نام لے دیا، اتنے بڑے دشمن ہیں، مگر جب وہ قرآن میں قرآن کا حصہ بن گئے، آپ کسی بھی فقہ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی مرجع سے مسئلہ پوچھ لیجئے کہ کیا قرآن کی اس آیت کے اس لفظ کو کہ جہاں پر فرعون کا نام ہے، جہاں پر شداد کا نام ہے، حمان کا نام ہے، کیا اس لفظ کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ کوئی مرجع، کوئی فقہ اور کوئی مسئلہ آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ اس کو بغیر وضو کے چھوا جائے۔ تو بھئی سوال تو پیدا ہوتا ہے، اعتراض تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ نام تو فرعون کا ہے، دشمن خدا کا ہے، یہ بھی اتنا محترم ہو گیا کہ اس کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ نہیں بھئی، مسئلہ یہ نہیں ہے، جواب یہ ہے کیونکہ یہ قرآن میں داخل ہو گیا ہے۔ اگر یہی لفظ فرعون کسی اور کتاب میں ہو، کسی اور ورق پہ لکھا ہوا ہو، کسی اور پیپر پہ ہو، اسے آپ بغیر وضو نہیں بلکہ کسی بھی حالت میں چھو سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ لفظ قرآن میں داخل ہو گیا ہے تو قرآن کی وجہ سے محترم ہے۔ بھئی محترم اس کا کردار نہیں ہے، اس کا اس حیثیت سے یہ لفظ فرعون لکھا ہوا، فے رے عین واو نون، یہ لکھا ہوا کیونکہ قرآن کا جز ہے، لہٰذا بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ تو بھئی جیسا فرعون جیسا ظالم اگر قرآن میں دشمنی کی وجہ سے ہی، برائی کی وجہ سے ہی جگہ پالے مگر بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، یعنی لائق احترام ایک مرحلے تک ہو جاتا ہے، تو بھئی اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے عالم میں، اس پوری کائنات، پوری یونیورس میں، عالم انسانیت میں اگر وہ کافر ہے، اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ بے دین ہے، اگر وہ ظالم ہے یا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، وہ انسان ہونے کی وجہ سے لائق احترام کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھنے حضرت محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد وعجل فرج۔ بھئی مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا، میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ بات کردار کی نہیں ہو رہی ہے، بات اخلاق کی نہیں ہو رہی ہے، بات اس کے کریکٹر کی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ عمل میں کیسا، کیونکہ ابھی مرحلہ وہاں تک ہے ہی نہیں۔ کیونکہ عمل کی جب بات آتی ہے تو عمل میں یہ انسان اگر بہترین عمل کر لے تو ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، اور بدترین عمل کر لے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں حضرت محمد والے محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ یہ بات کی عرض کرنے کی تھی، لیکن میں نے صرف اس لیے اس کے ساتھ عرض کر دیا کہ کوئی اعتراض نہ کر لے کہ مولانا نے تو ہر انسان کو لائق احترام بتا دیا۔ بھائی وہ احترام جو ہے وہ صرف اس کے انسان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ انسان ہے۔ بھائی دین اسلام مبین کی نظر کو سمجھیے گا، اسلام کی نگاہ کو دیکھیے گا کہ اسلام پہلے مرحلے میں اس کی خلقت کی وجہ سے، اس کے انسان ہونے کی وجہ سے اس کے احترام کا قائل ہے۔ اچھا دیکھیے گا، احترام کیونکہ پروردگار نے بتایا، نبیوں کے ذریعے سے بتایا، ہادیوں کے ذریعے سے بتایا، قرآن کے ذریعے سے بتایا، اور پہلا مرحلہ جب انسان کے احترام کا آیا تو خداوند عالم نے خود احترام کا انتظام کیا۔ بھئی خود قرآن میں موجود ہے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا۔ پڑھیے سورہ کہف، اس کی 50ویں آیت ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بھئی آدم کے لیے سجدہ کرو، تو تمام کے تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کر لیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، بغیر صرف ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ بھئی عجیب مرحلہ ہے، تقریب اور احترام کے آخری مرحلے کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ بھئی دیکھیے گا، تکریم اور احترام کے آخری مرحلے کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ ابھی تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ سجدہ صرف خدا کے لیے، عبادت صرف خدا کے لیے۔ بھئی توحید عبادی میں ہم کیا پڑھتے ہیں
توحید عبادی یعنی عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اور صرف خدا کی جائے گی، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ کیسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر آ کر ملائکہ سے کہا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ بھائی سرین قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت تو نہیں ہے، کوئی داستان نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی فسانہ نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ جس میں صاف صاف کہا گیا کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ، یعنی سب سجدے میں گر گئے، سب نے سجدہ کیا کس کو؟ آدم کو۔ قرآن کہہ رہا ہے نا سرین، تو یہ کون سا سجدہ؟ مفسرین نے آگے بتایا کہ بھائی یہ سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ یہ پرستش والا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ جو سجدہ تھا یہ پروردگار عالم نے جو حکم دیا سجدے کا، یہ احترام کا تھا۔ یعنی پروردگار عالم نے سب سے پہلے اس انسان کو خلق کر کے ملائکہ کو حکم دیا۔ بھائی غور کیجئے گا، مرحلہ بڑا عجیب ہے۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کا احترام کرو سجدے کے ذریعے سے۔ بھائی اب یہاں پر پروردگار عالم نے ایک سنت برقرار کر دی، ایک مرحلہ بنا دیا، ایک منزل برقرار کر دی کہ دیکھو میں خدا جب صرف ایک انسان موجود ہے ظاہری طور پر اور دوسری مخلوقات میں جن ہیں یا ملائکہ ہیں، تو میں ایک انسان کے ہوتے ہوئے تمام ملائکہ کو حکم دے رہا ہوں کہ اس کا احترام کرو سجدے کی شکل میں۔ تو اب ایک سنت تو قائم ہو گئی، یعنی انسان کا احترام اور خلیفۃ اللہ کا احترام پروردگار نے قائم کر دیا کہ دیکھو جو خلیفۃ اللہ ہوگا اس کا احترام سب پہ واجب ہوگا، اس کی طرف ادب کے ساتھ جھکنا سب کا فرض ہوگا، اس کا احترام کرنا سب کا فرض ہوگا۔ اب تمام کے تمام ہم مولا کے چاہنے والے، خدا کے ماننے والے، اماموں کے ماننے والے اب جو خلیفۃ اللہ کا احترام کرتے ہیں تو یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، ملائکہ کی سنت ہے اور حکم پروردگار سے ہے۔ سلامات پڑھ دیں حضرت محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ خلیفۃ اللہ کا احترام ہے، خلیفہ کا احترام ہے۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہے اس میں؟ سب نے سجدہ کیا، فسجدو، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ۔ بھئی غور کرنے کا مرحلہ ہے، سب نے سجدہ کی یعنی سب نے احترام کیا۔ احترام اگر کسی نے نہیں کیا تو کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا، یعنی سب پہ احترام واجب تھا اور سب نے کر بھی لیا۔ اگر کوئی بچا تو صرف اور صرف ابلیس بچا۔ اب آئیے گا آج کے زمانے میں یا آج سے پہلے بھی، صدیوں پہلے چلے جائیے، 1400 سال پہلے چلے جائیے، یا آج کا مرحلہ دیکھ لیجئے گا، مرحلہ ہے خلیفۃ اللہ کا، خلیفہ کا مرحلہ ہے کہ خلیفہ کا جو احترام کرے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ ملائکہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، وہ خدا کے حکم کو بجا لا رہا ہے۔ تو اب جو دوسرا ٹکڑا ہے الا ابلیس، اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو انسان حجت خدا کا احترام نہ کرے، جو انسان خلیفہ کا احترام نہ کرے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان میں اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کار انسان انجام نہیں دیا بلکہ کار شیطان انجام دیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، مرحلہ یہ ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ کیا کفر ہے اور کیا شرک ہے؟ کہ خلیفہ کا احترام کرنا کفر ہے، حجت خدا کا احترام کرنا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں نا جو دیکھتے ہیں ہمیں احترام کرتے ہوئے کہ ہم زری کو بھی چومتے ہیں، ہم تابوت کو بھی چومتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں تو تعزیے کو بھی چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ علم کو بھی چومتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو کیوں چومتے ہیں؟ صرف اس لیے چومتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت ہے خلیفۃ اللہ سے، ان کی نسبت ہے حجت خدا سے۔ تو جس چیز کی نسبت حجت خدا سے ہو جائے وہ بھی لائق احترام، کیونکہ حجت خدا لائق احترام ہے۔ مگر درمیان میں کچھ لوگ آتے ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں، کوئی شرک کہتا ہے، کوئی کفر کہتا ہے، تو یہ در حقیقت شرک اور کفر نہیں کہتے بلکہ اپنے کار شیطان ہونے کا، اپنے اعمال کو شیطانی کام بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ بغور کرنے کا مرحلہ ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے، تو اس آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ خلیفہ کا احترام کیا جائے۔ خلیفہ کے احترام کا جو انکار کرے وہ کار شیطان انجام دیتا ہے، وہ شیطان کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ بھائی ہر خلیفہ کی بات نہیں ہے۔ کیا کہا گیا ہے آیت میں؟ انی جائل
فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو مسلمان کسے خلیفہ بناتے ہیں؟ مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے بھائی، عموم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ ہم مسلمان بناتے ہیں اور مسلمانوں کے بنائے ہوئے کو خلیفہ کہا جاتا ہے، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناتا ہوں۔ یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ احترام خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کا ہوگا، یعنی احترام خلیفۃ المسلمین کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ احترام خلیفۃ اللہ کی بات کی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ جو مرحلہ احترام کا ہے، یہ جو انسان کے احترام کا مرحلہ ہے، وہ پروردگار نے بتا دیا اس کو عہدہ دے کر، اس کو منصب عطا کر کہ اگر کوئی لائق احترام ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف کون ہو سکتا ہے لائق احترام؟ انسان ہو سکتا ہے۔ ملائکہ نے کہا تو اس وقت کہ جب پروردگار کیا کر رہا تھا؟ پروردگار جناب آدم کے پتلے کو بنا رہا تھا۔ پوچھا گیا کیوں بنا رہا ہے؟ کہ خلافت کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ تو جواب کیا؟ فرشتوں نے اعتراض کیا کیا؟ پروردگار بھئی وہی اعتراض جو آج ابھی جس کا ذکر کیا، وہی اعتراض ملائکہ نے بھی کیا تھا، اس وقت خلقت آدم کے وقت کیا تھا۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، میں بات یہاں سے اس بات کو سمیٹ رہا ہوں اور ربط مسائب ہے کہ ملائکہ نے اعتراض کیا، پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر جا کر خونریزی برپا کرے گا؟ تو پروردگار نے کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا جانتا تھا پروردگار؟ کیا تھا اس کے علم میں؟ کیا تھا اس کے علم میں؟ اب جو یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ کے مطالعات، یہ تاریخ کے مشاہدات ہمیں بتاتے ہیں کہ پروردگار کے علم میں کیا تھا۔ دل یہ کہتا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو، پروردگار کے علم میں کربلا ضرور تھی، کربلا کی قربانیاں ضرور تھیں، کربلا کی قربانیاں ضرور تھیں۔ کون سی قربانیاں تھیں؟ شاید وہ ملائکہ کے اعتراض کا جواب ہو۔ ملائکہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین پہ آ کر خونریزی برپا کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی پروردگار یہ کہہ رہا تھا کہ کربلا میں جانتا ہوں، کربلا تم نہیں جانتے۔ کربلا کے واقعات اور کربلا کی قربانی میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تم شاید اس انسان کو جانتے ہو کہ جو خونریزی برپا کرے گا، لیکن میں اس خلیفۃ اللہ کو جانتا ہوں کہ جو اپنا خون تو بہائے گا لیکن انسانیت کا خون بچائے گا، جو اپنا خون تو بہائے گا لیکن قدر انسانی کو بچائے گا، جو اپنے بیٹوں کو تو قربان کر دے گا لیکن انسانیت کی قدر و قیمت کو بچا لے گا۔ وہ کہ جو اپنے چھوٹے سے ننھے علی اصغر کو میدان میں لے آئے گا اور اس کی قربانی کو پیش کر دے گا لیکن انسان کی ویلیوز کو بچا لے گا۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا میں ذکر کربلا تک آ گیا۔ آج 5 محرم الحرام ذکر ہے، کس کی ذکر مصیبت؟ ہمارے یہاں روایات ہے، اس لیے کہ حسین کی مصیبتیں یہ روایات بھی کیوں ہیں؟ ان بزرگوں کو سلام کرنا چاہیے کہ جنہوں نے تاریخ کے اعتبار سے مصائب کو تقسیم کر دیا۔ کیوں تقسیم کر دیا؟ اس لیے کہ وہ فطرت انسانی جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ کربلا کے مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ انسان ایک مجلس میں یا ایک مرحلے میں ان پہ گریہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ فلاں محرم آئے گی تو عنو محمد کے مصائب پڑھے جائیں گے، فلاں محرم کی تاریخ ہوگی تو علی اکبر کا ذکر مصیبت ہوگا، فلاں محرم کی تاریخ آئے گی تو قاسم کے پامال شدہ لاشے پر گریہ کر لیا جائے گا، فلاں تاریخ آئے گی محرم کی تو جناب عباس پہ گریہ کر لیا جائے گا، فلاں تاریخ آئے گی تو علی اصغر پہ گریہ کر لیا جائے گا، روز عاشور آئے گی تو اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، صبح سے عصر عاشور تک گریہ کریں گے، حسین کی مصیبتوں پہ روئیں گے۔ میں کہوں گا آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نفس انسانی کو جانتے تھے، آپ نے اس اعتبار سے وقت کے مطابق تمام مصیبتوں کو بانٹ لیا کہ ان وقتوں کے مطابق ان مصیبتوں پہ گریہ کر لیا جائے۔ لیکن اللہ اکبر، ارے کربلا میں وارث کربلا موجود تھے، ارے جو ایک وقت میں کبھی علی اکبر پہ رو رہے تھے، کبھی علی اصغر پہ رو رہے تھے، ارے کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ رو رہے تھے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو
کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کہ ہاں عزادارو، کربلا مصائب مصیبتیں پڑھنے اور سننے کا نام نہیں ہے، تصور کرنے کا نام ہے۔ آپ ذرا تصور کر لیجئے گا کیسا وقت ہے، شب عاشور ہے، سب کو اطمینان ہے، سب کو یقین ہے صبح عاشور نمودار ہوگی، سب شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، حسین پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ کیسا کیسا جذبہ، کیسے کیسے حوصلے کہ زینب حسین کی بہن ہے جو مدینے سے کربلا تک حسین کے ساتھ ہے، قربانیاں لے کر آئی ہے، ساتھ میں 2 بچے اون و محمد ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، خیمے میں زینب اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر اپنے زانوؤں پر دونوں کے سر رکھے ہوئے ہے۔ ارے میری ماں بہنیں اس مرحلے کو دیکھیں کہ کیسا جذبہ کربلا کی ماؤں میں تھا کہ حسین پہ اپنے زمانے کے امام پہ قربان کرنے کا جذبہ اگر کسی ماؤں سے سیکھنا ہے تو کربلا کی ماؤں سے سنیے عزادارو، سیکھیے گا۔ تصور کیجئے گا زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، دیکھو کل صبح عاشور آ جائے گی، کل میرے ماجائے پہ مصیبت کا وقت آ جائے گا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ کل تم سے پہلے میرے بھیا حسین کے دلارے شہید ہو جائیں، کل ایسا نہ ہو کہ میرے بھیا حسین کے دلارے تم سے پہلے شہید ہو جائیں، تم پہ سبقت لے جائیں۔ ارے ماموں پہ جان فدا کرنے میں دیر نہ کرنا، روایت کے جملے ہیں، حسین شہید خیمہ گاہ سے گزر رہے تھے۔ ارے بہن کے یہ جملے سنے دل تڑپ گیا۔ ارے غریب بھائی پر کیسا وقت آ گیا کہ بہن اپنے چھوٹے چھوٹے دلاروں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ لو عزیزان گرامی، صبح عاشور نمودار ہو گئی، یاور و انصار ارے یکے بعد دیگے میدان میں جاتے رہے، حسین پہ اپنی قربانی کو پیش کرتے رہے۔ اب وہ مرحلہ آیا کہ چھوٹے چھوٹے اون و محمد ارے حسین کی خدمت میں آ گئے۔ ماموں جان اب ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم سے نہیں دیکھا جاتا کہ فوج آدھا سامنے ہے، ارے ہم اپنے ماموں پہ اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میں تمہیں کیسے اجازت دوں، ارے تم تو میری بہن کی نشانی ہو، ارے تم تو پھول جیسے بچے ہو، کیا مقتل میں اس پھول جیسے بچے بھی شہید ہونے کے لیے جاتے ہیں؟ الغرض بچے پلٹ کے آئے، ماں سے کہا سفارش کر دیجئے، ماموں جان اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ارے کربلا کا عجیب منظر ہے، حسین بھائی کے نزدیک پہنچ گئی، ارے چھوٹے چھوٹے نذرانے لے کے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میرے بھیا کیا یہ میرے نذرانے آپ کی بارگاہ میں قبول نہ کیے جائیں گے؟ اجرکم اللہ، اللہ جانے کہ حسین نے اپنے بھانجوں کو کیسے اجازت دی ہوگی، لیکن تاریخ کے جملے ہیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کا سن اتنا کم تھا کہ ان سے گھوڑوں پر سوار نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تاریخ کے جملے ہیں حضرت عباس نے دونوں بچوں کو گھوڑوں پہ سوار کیا۔ اب یہ سوار ہونے کے بعد میدان کربلا میں پہنچے۔ تاریخ میں مقتل میں جہاں پر اور جنگجوؤں کی جنگ کا تذکرہ ہے، وہیں پہ ان بچوں کی ایسی مارکت الارا جنگ کا تذکرہ ہے کہ دونوں جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے تک پہنچ گئے۔ ارے سینکڑوں فوجیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ کسی نے آ کے زینب سے کہا آپ کے دلارے فرات تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ مصلی عبادت کو بچھایا، ایک مرتبہ زینب نے اپنے پروردگار سے دعا کی، پروردگار ایسا نہ ہو کہ میرے بچے پانی پی لیں اور حسین کے بچے ارے پیاسے رہ جائیں۔ اجرکم اللہ، زینب کے دلارے تھے، جنگ کرتے کرتے دونوں ایک دوسرے سے بچھڑنے لگے، دور ہونے لگے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ پیاسے تھے، کمسن تھے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا جعفر طیار کے پوتے تھے، حیدر کرار کے نواسے تھے۔ جنگ کی، لیکن جنگ کرتے کرتے جب خستہ ہو گئے، تاریخ کے جملے ہیں کہ ظالموں نے دھوکے سے وار کرنا شروع کیا۔ ارے اون زین پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پہ تشریف لائے، اور اب محمد بے چین ہو گئے، اور بے چین ہو کے اب جو بھائی کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، دوسرا حملہ ارے محمد پہ کر دیا۔ ارے عزاداران مظلوم کربلا تصور کیجئے گا، اب محمد بھی زین پہ سنبھل نہ سکے، زین پہ آئے، آواز دی ماموں جان میری مدد کے لیے آئیے۔ ارے حضرت عباس دونوں کے جنازوں پہ پہنچے، ارے جنازوں کو لیا، خیمے میں آ گئے۔ جیسے ہی زینب کو کسی نے خبر دی، زینب نے مصلی بچھایا، ارے اپنے بچوں پہ نہ رو
روئی بلکہ عبادت الہی میں مشغول ہو گئی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بس آخری مرحلہ ہے، میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے گا کہ زینب کے دلارے شہید ہو گئے ہیں، لیکن زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا۔ ہاں عزاداروں لاشیں آ گئے لیکن زینب نہیں روئی۔ وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ بچوں کے سر نوح کے نیزہ پہ آ گئے، لیکن زینب اپنے بھائی کو روتی رہی، علی اکبر کو روتی رہی، عباس کو روتی رہی، مگر انہوں محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آ گیا کہ زینب زندان میں ہے اور اب زندان سے رہائی مل رہی ہے، سر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب سروں کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو اکبر کے سر کو کہا گیا کہ ان کا وارث کون ہے؟ ام لیلہ آگے بڑھیں، اپنے سر کو لے لیا۔ اصغر کے سر کا مرحلہ آیا، ارے رباب آگے بڑھیں، سر کو لے لیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، قاسم کے سر کا مرحلہ آیا، ام فروہ نے آگے بڑھ کے لے لیا، اور محمد سرکار سید الشہداء کا سر آ گیا، زینب نے آگے بڑھ کے لے لیا۔ اب انہوں محمد کا سر ہے کہ دینے والے کہتے ہیں کہ کیا ان کی ماں موجود نہیں ہے، کہ ان کا وارث موجود نہیں ہے؟ سب نے اپنے اپنے وارثوں کے سر لے لیے۔ ارے کیا ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی؟ ارے زینب نے کہا ارے ان کی دکھیاری ماں زینب موجود ہے، ارے اپنے بھائی کا ماتم کرے یا انہوں محمد پہ گریہ کرے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا اس عزاداری سے جناب سیدہ کو راضی فرما دے۔ خدایا جو بیمار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، خصوصاً شان زہرا کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔